الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد النبي الأمي في أول وأوسط وآخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سلسلہ چل رہا ہے سورہ بقرہ کا. گزشتہ مجلس میں بات ختم ہوئی تھی یہود کی قساوت قلبی پر. اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ کوئی حق بات اب انہیں سمجھ میں نہیں آتی. اب اس سخت دلی سنگ دلی کے مظاہر اب بیان کرتے ہیں. ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں کی جماعت، اتنا سب کچھ تم نے دیکھ لیا ہے یہود کو کہ انہوں نے واضح دلائل اور روشن عبارات سامنے آنے کے باوجود بھی انہوں نے حق کا کس طریقے سے انکار کیا. ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کیا تم اب پھر توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ کیا تمہیں ابھی بھی امید ہے کہ وہ ایمان لائیں گے، تمہاری بات کو مانیں گے؟ جبکہ انہوں نے اللہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں اللہ نے ان کی کتاب تورات میں نازل کی تھی، ان تمام کو جاننے کے باوجود، ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے حق کو ٹھکرایا. محض ہردرمی میں، حسد میں آ کر. ان کا حسد یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ اللہ نے فرمایا حسدا، حسد کی وجہ سے. وہ یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ اللہ نے جاری کیا. سارے انبیاء، تقریباً انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنو اسماعیل میں ہوئی. تو یہ امی لوگ، یہ جاہل اور ان پڑھ لوگ ہم سے کیسے فوقیت حاصل کر سکتے ہیں؟ فضیلت تو ہماری تھی، بردری تو ہماری تھی. اس عناد اور حسد میں آ کر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کیا تم اب بھی یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہاری بات مانیں گے؟ جبکہ ان میں کی ایک جماعت اللہ کے کلام کو سن کر اس کے اندر اس نے تحریف کی تھی. یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو انہوں نے سنا. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے انہوں نے اس کے اندر رد و بدل کیا. وہ اللہ کا کلام کیا تھا؟ اور وہ فریق منہم، وہ فریق کون تھی؟ وہی موسیٰ علیہ السلام نے ایک منتخب کر کے 70 لوگوں کو کوہ طور پر لے جایا تھا اور انہیں اللہ کا کلام سنایا تھا. تو انہوں نے اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اپنی قوم کے پاس جب واپس آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جسے عمل کرنا ہے عمل کرے اور جسے عمل نہ کرنا ہے وہ عمل نہ کرے. یہ تحریف انہوں نے کر ڈالی تھی. اللہ نے وہی بات بتائی کہ انہوں نے اللہ کا کلام بھی سن لیا تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے جانتے بوجھتے، اور وہ لوگ جانتے تھے اس بات کو کہ ہم غلط کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی چیز ہے.
انسان بعض دفعہ کرتا ہے، اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے کہ میں حق پر تھا، لیکن یہ لوگ جانتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، انبیاء کا قتل بھی انہوں نے کیا، قاتلین انبیاء میں شمار کیے گئے، اور جانتے تھے کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ غلطیاں وہ کرتے تھے۔ اور ایک بات دیکھیے، یہاں پر کلام اللہ سے مراد وہی اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام وہی ہے جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں، لیکن جو تورات اور انجیل، جو زبور، یہ کتابیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ کلام اللہ صرف قرآن مجید ہے، کلام اللہ صرف قرآن مجید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے ایمان والو کیا اب بھی تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مانیں گے؟ ان یؤمنوا لکم، وہ تمہاری بات مانیں گے، کیا تم اس بات کی اب بھی توقع رکھتے ہو؟ جبکہ وقد کان فریق منہم، جبکہ ان میں سے ایک گروہ نے، ان میں سے ایک فریق نے یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنا، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر انہوں نے اس کے اندر رد و بدل سے کام لیا اس کو سمجھنے کے بعد، اور وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ وہ تحریف کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بعض ان میں سے وہ لوگ تھے یہود میں سے جو ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے تو اپنے آپ کو مومن بتانے کے لیے، ایمان والا بتانے کے لیے بعض وہ راز کی باتیں، جو یعنی کہ حقیقی باتیں، راز کی باتیں کیا، حقیقی باتیں جو اللہ نے تورات کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارت نازل کی ہے، وہ ان کے سامنے بیان کرتے تھے، ایمان والوں کے سامنے، اپنے آپ کو مومن بتانے کے لیے کہ ہماری کتاب کے اندر یہ اللہ نے بشارت نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ ملاقات کرتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور اپنے آپ کو مومن بتانے کے لیے وہ باتیں بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد جب پھر وہاں سے ایمان والوں کی مجلس سے اٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جب تنہائی میں ملتے تو ان کے جو بڑے سردار تھے وہ کہتے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کے سامنے ہماری باتیں بیان کر رہے ہو، وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہے کتاب تورات کے اندر، کیوں بیان کر رہے ہو؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کل قیامت کے دن تمہارے ہی خلاف حجت قائم کریں گے اور تمہیں مغلوب کریں گے۔ یہ ڈانٹتے تھے وہ لوگ، وہ اپنے بعض یہودی لوگوں کو ڈانٹتے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے۔ دیکھیے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ ایمان والوں کی مجلس سے ہٹ کر اپنے بعض لوگوں سے تنہائی میں ملتے تو وہ لوگ کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان سے وہ بات بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی؟ یعنی تورات کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں، وہ ساری چیزیں وہ جان چکے تھے، اس کے بعد بھی انکار صرف حسد کی بنیاد پر تھا، تاکہ نتیجہ یہ ہو کہ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ وہ تمہارے رب کے پاس کل قیامت کے دن تمہارے ہی خلاف حجت قائم کرے ان باتوں کو سن کر اور تمہیں مغلوب کرے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس طریقے کا ڈانٹتے تھے۔ اللہ نے ان ڈانٹنے والوں کو ڈانٹا ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ، کیا وہ لوگ اس بات سے غافل ہیں؟ کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کو چھپی ہوئی باتیں بھی معلوم ہیں اور ظاہری باتیں بھی معلوم ہیں؟
وہ کیا ڈانٹ رہے ہیں کہ تم اللہ کی کھولی ہوئی باتیں ان کے سامنے بیان کر رہے ہو، ہمارے راز کی باتیں بیان کر رہے ہو تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت قائم کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جگہ پر بچا لیا ہے۔ تمہاری باتیں تمہاری باتوں سے آگاہ کر کے اللہ نے ایمان والوں کو محفوظ کر دیا ہے تمہاری چالوں سے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان باتوں کو جو وہ چھپا رہے ہیں اور ان باتوں کو جو وہ علانیہ طور پر کر رہے ہیں، جو ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ تھے پڑھے لکھے لوگ، کچھ لوگ ان پڑھ تھے، وہ اتنا ہی جانتے تھے جو ان کے علماء کہتے تھے ان کے سامنے، بس، اور کچھ آرزویں اپنے دماغوں میں کچھ خیالات پال چکے تھے، وہ بس اتنا ہی ان کے پاس تھا۔ وہ امی لوگ کہلاتے تھے۔ امی کہتے ہیں جو اچھی طریقے سے لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طریقے سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اگر جانتے تو باطل کو موقع تھا آپ کے خلاف آواز اٹھانے کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ان کے سامنے جب آپ نے پیش کیا تھا تو قرآن مجید یہی تو کھلا معجزہ ہے قیامت تک کے لیے کہ ایک امی شخص جو تمہیں میں پلا بڑا اور تم تو فصاحت و بلاغت میں ماہر تھے اور اس نے تمہارے سامنے کلام کو پیش کیا، مطلب یہ کہ وہ اس کا خود کا بنایا ہوا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام تھا۔ تو ان میں سے بعض ان پڑھ لوگ جو کتاب کو نہیں جانتے تھے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے بعض امی تھے جو کتاب کو نہیں جانتے تھے، إِلَّا أَمَانِيَّ، مگر کچھ آرزویں تھیں ان کی، اور وہی ناقص علم جو ان کے علماء نے انہیں بتایا تھا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس صرف خیالات ہی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو علماء تھے، ان کے جو یہود کے جو علماء تھے، ان علماء کے لیے اللہ رب العزت نے ہلاکت کی بات کہی ہے۔ ان کا حال یہ تھا، پہلے چونکہ کتابیں تو پرنٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، تو وہ لوگ تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور منمانی لکھتے تھے، جسے چاہا چھپا دیا اور جسے چاہا ظاہر کر دیا، محض عوام کی رضا جوئی کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے ان کی مطلب کی بات بتاتے تھے، غلط سرد باتیں بیان کرتے تھے، حق بات کو چھپاتے تھے، اور کبھی کبھار جہاں پر انہیں کچھ عوام سے مطلب نہ ہوتا، ان سے کچھ نذرانے کی امید نہ ہوتی یا پھر منصب چھوٹنے کا خوف نہ ہوتا تو کبھی کبھار حق بات بیان کرتے تھے، لیکن اکثر عوام کے سامنے جچنے کے لیے، اپنے منصب کو اور عوام کے دل میں جو مقام ہے اس مقام کو بنائے رکھنے کے لیے وہ غلط سرد باتیں اور ان کے حساب کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل کہتے ہیں بربادی کو، ہلاکت کو کہتے ہیں، جہنم کے گڑھے کا نام بھی ویل ہے۔ بربادی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر دیکھیے، پھر کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ نے جس طریقے سے تورات کو نازل کیا تھا ویسا ہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں کرتے تھے وہ لوگ خلط ملط اور غلط سلط باتیں کیوں بیان کرتے تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ کمائی کر لے، تھوڑی سی قیمت لے لے۔ اللہ فرماتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ان لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے اس سے کہ
جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ان کے لیے اس بات سے کہ وہ لوگ جو کما رہے ہیں، وہ لوگ تورات کو بیچ کر، منمانی تفسیر کر کے، منمانی باتیں بیان کر کے، لوگوں کے مطابق اپنا بیان دے کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو لوگ وہ پیسہ حاصل کر رہے ہیں، اور لوگوں کے مال پر ان کی نظر تھی، عہدے کو بچانے کے خاطر غلط باتیں بیان کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ لوگ اتنے نڈر کیوں ہو گئے تھے؟ سوال یہی ہے کہ یہ لوگ اتنے نڈر کیوں ہو گئے تھے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم لوگ اللہ کے محبوب اور اس کے بیٹے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، ہمیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، ان کا دعویٰ تھا۔ اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تورات ہی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، یہ تورات ہی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کسی کتاب کو، کسی نبی کو ماننا ہمارے ذمے نہیں ہے، لہذا اس تورات کے حساب سے ہم لوگ ہی جنتی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جہنم کی آگ ہمیں چھو تک نہیں سکتی، اگر چھوئے گی بھی تو وہی 40 دن جو ہمارے بڑوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اتنے ہی دن ہمیں آگ چھوئے گی، اس کے بعد بس ہمیں چھٹکارا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ان لوگوں نے کہا کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھو سکتی، لن تمسنا النار، جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن، ایام معدودہ، گنتی کے چند دن ہی جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے ان سے، کیا تم نے اللہ سے یہ معاہدہ لے رکھا ہے؟ کیا تم نے اللہ سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یا تم لوگ اللہ پر بے سند باتیں بیان کرتے ہو، وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم لوگ اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، جزا اور سزا کا ضابطہ، جزا اور سزا کا ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جہنمی کون لوگ ہیں اور جنتی کون لوگ ہیں۔ بلا من کسب سیئہ، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے۔ بلا کا ترجمہ ہے کیوں نہیں۔ جس طریقے سے اللہ نے جب اپنا عہد الست یاد دلایا تھا مسلمانوں کو کہ جب اللہ نے ساری انسانیت سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ قالوا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو تمام اولاد آدم نے بیک زباں ہو کر کہا تھا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو وہی اللہ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، وہ ہرگز کیوں نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ سنو ضابطہ کیا ہے، من کسب سیئۃ، کہ جس نے بڑا گناہ کیا، جس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ سیئۃ میں جو تنوین ہے، تن دو زبر، وہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، وہ تنوین تعظیم کے لیے، یعنی بڑے گناہ کو بتلانے کے لیے، جیسا کہ کفر اور شرک کا گناہ، تو ترجمہ ہوگا کہ جس نے کفر اور شرک کا ارتکاب کیا، اور مزید وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةً، اور
اس کے گناہوں نے اس کو گھیر رکھا ہے، کفر اور شرک بھی زندگی میں ہے اور گناہ بھی اس کی زندگی میں ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، اور جہنم میں جانے کے بعد ایسے لوگوں کا داخلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ضابطہ یہی ہے کہ جس نے اپنا ایمان نہیں بچایا، جس نے اپنا ایمان نہیں بچایا، اعمال کا ڈھیر اس کی زندگی میں لگا ہوا ہو، اس کے لیے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہی شرط اول ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایمان نام ہے غیب کی بات کو تصدیق کرنے کا، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے، اور اعمال کا نام اسلام ہے، اعمال کا نام اسلام ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایمان ایک بیج ہے اور اسلام اس سے پیدا ہونے والے پیڑ اور پودے ہیں۔ تو ایمان کے بغیر اعمال کا حساب نہیں ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، دنیا میں تو اس کو صلہ مل جائے گا اس کے نیک اعمال کا، جس کے ساتھ بھی اس نے اچھا سلوک کیا، کسی کے اوپر اس نے ظلم نہیں کیا، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اسے دے دیں گے۔ کل قیامت کے دن لا خلاق لهم فی الآخرہ، کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کر آئے اور نور علی نور، یہ ہے کہ اعمال صالحہ بھی ساتھ ہیں، اعمال صالحہ بھی ساتھ ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، یہی لوگ باغ والے ہیں، اور ایسے لوگوں کا جنت میں دخول اولی ہوگا، اعمال بھی ہے ایمان بھی ہے۔ اگر ایمان ہو اعمال نہ ہو، اعمال کے اعتبار سے کوڑا ہو، لیکن ایمان وہ اس نے بچا کر وہ دنیا سے چلا گیا، تو دخول اولی تو نہیں ہوگا، لیکن اعمال کی صفائی ہوگی۔ پہلے جو اس نے برے اعمال کیے اس کو صاف کر کے پھر اس سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جنت ہو یا جہنم ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو جہنم میں داخلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہم فیہا خالدون، اور جنت میں جانے کے بعد بھی اب پھر دوبارہ لوٹ کر آنا نہیں ہے، وہاں پر بھی ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک پیغام دیا ہے امت محمدیہ کے لیے، اور امت محمدیہ کے لیے مقام فکر یہی ہے کہ اللہ نے جو کتاب انہیں دی ہے بطور پیغام کے، اس کتاب کی قدر کرے، اس کتاب پر عمل پیرا ہو جائے، اور اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، ورنہ اللہ نے ان یہود کا، بنی اسرائیل کا قصہ نقل کر کے یہی بتایا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، تورات کے اندر تحریف کر کے، رد و بدل کر کے اللہ کی کتاب کو بالکل ختم کر دیا تھا انہوں نے، اس طریقے سے پھر ان کا اللہ نے جو حال کیا وہی حال تمہارا ہو۔